یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری مدی بار ہے. اگر یہ مدی باریں آتی ہیں تو رات بھر بیٹھ جائیں گے تو پھر بھی شاید ختم نہ ہوں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ایک اور کال دے دیں. میرا نام محمد حذیفہ عطاری ہے. میں سری لنکا کے شہر کولمبو سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ یوں بدلتے ہیں بدلنے والے جاری و ساری. الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی نے بہت سے لوگوں کو بدل کے رکھ دیا. میں کسی کی بات تو کرتا نہیں، میں صرف اپنی بات کرتا ہوں کہ میں پہلے کیا تھا. میرے والد صاحب جو تھے باہر کے ملک ہوتے تھے. میں اسکول جاتا تھا، لڑکوں کے ساتھ پھرنا، گانے سننا، گانے گانا، جب اسکول سے واپس آنا، موویز دیکھنا، فلمیں دیکھنا. جب بس اسی طرح میری عمر گزری تھی. پھر میرے اندر تبدیلی اس طرح آئی کہ ہمارے گھر کے ساتھ دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ تھا. میں روزانہ بچوں کو آتا جاتا دیکھتا. میرا بھی ذہن بنا کہ میں حفظ کروں، میں بھی مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لوں. پھر میں نے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیا، ناظرہ مکمل کیا، پھر حفظ کے شعبے میں گیا اور الحمدللہ آج میرے 26 پارے ہو گئے ہیں اور میرے اب صرف 4 پارے رہ گئے ہیں. اب انشاءاللہ میں حفظ مکمل کر کے درس نظامی کروں گا، عالم دین بنوں گا اور پھر مفتی بنوں گا. ماشاءاللہ. یوں بدلتے ہیں بدلنے والے، یوں بدلتے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں اور تاثرات سنتے ہیں. ہمارے پروفیشنلز کے ماشاءاللہ تاثرات ہیں. یہ بھی بہت بڑی چینجز ہے. جیسے ہمارے قاسم بھائی تھے، اس طرح اور آپ کے ڈاکٹرز اور انجینئر اور جو پروفیشنل طبقہ ہے، کیونکہ اس میں ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ یہ طبقہ شاید اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پڑھا لکھا طبقہ یا جو کالج یونیورسٹیز کے اندر ہے یہ مذہب کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے. ایسا نہیں ہے. جو آتے ہیں نا تو پھر آئی جاتے ہیں. اصل میں شہد چکھا نہیں ہے نا، اس لیے میٹھاس کا پتہ نہیں ہے. ایک بار چکھ لیں گے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا شہد ایسا زبان پہ لگے گا کہ پھر چکھتے رہیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو دعوت سے سنت سکھاتی ہے نا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس سے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا یا جنت میں ہوگا. ماشاءاللہ. جی کال دیں. تاثرات چلائیں. میرا نام محمد اکبر خان ہے. میرا تعلق کورنگی سے ہے اور کراچی یونیورسٹی کے اندر انرولڈ ہوں آئی آر ڈپارٹمنٹ کے اندر. اور میں جو ہوں پروفیشنلی جو میرا ورک ہے وہ میں ٹریننگز کرواتا ہوں. یہ میری زندگی کا پہلا اعتکاف ہے اور یہ مجھے نصیب فیضان مدینہ کے اندر ہوا ہے. ہم جو کام کرتے ہیں نا ٹریننگز کا، اس کے اندر بہت زیادہ پریشر تھا، مینٹلی پیس نہیں تھا ہمارے پاس. تو ہم نے سوچا کہ جی ایسا کیا کام کریں. ہم ٹور پلان کر رہے تھے. یہاں پر آئے ایک بہت پرسکون ماحول. یہاں پہ نہ تو موبائل لے کر ساتھ آئے کہ کسی سے کوئی رابطہ نہیں، کسی کوئی تعلق نہیں ہے، صرف عبادت میں لگے ہوئے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر سیکھنے کو، جس میں سے بہت ساری اس میں اسپیسیفک کروں گا کہ جی زکوٰۃ کے معاملے تھے. یہاں پر جو 10 دن کی مشق چل رہی ہے، پریکٹس چل رہی ہے، ہزاروں لوگ یہاں پر جو ہیں وہ موجود ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا ایک مشق ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنا خیال بھی کرنا لیکن اس سے پہلے سامنے والے کا خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ نے زمین پہ گرے ہوئے دانے بھی آپ نے اٹھا کر کھانے. وہ پریکٹیکل ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، کل کے بعد جو ہے، کل یا پرسوں کے بعد سے جو ٹور کا پلان تھا عید کے بعد تھا، اس کو کنورٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں عمرے کے اندر. حاجی عمران صاحب نے بتایا کہ جی یہاں پر لوگ ایک دوسرے کی چڑ نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، مذاق اڑاتے ہیں. وہاں پر بچے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، کالا ہے، موٹا ہے، سر یہ نہیں آیا، یہ تو ہے ہی ایسا. ہم ان کو اسی طریقے جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہیں ان کو بتائیں گے یہ چیزیں کہ جی آپ جو کرتے ہیں اس سے دل آزاری ہوتی ہے، یہ منع فرمایا گیا ہے. تو یہ اعتکاف کے اندر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں جو ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر بھی لانے کی کوشش کروں گا اور دوسروں تک ڈیلیور کرنے کی بھی کوشش کروں گا کہ جو دوسرے کی زندگی بھی بہت اچھے سے گزرے. میرا نام ڈاکٹر محمد طیب ہے اور میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان میں ہوتا ہوں. ویسے میرا بیسیکلی تعلق میلسی سے ہے. یہ میرا پہلا ہی اعتکاف ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. بڑھ چڑھ کر الحمدللہ مدنی مذاکروں میں شرکت ہو رہی ہے، نماز کے حلقوں میں شرکت ہو رہی ہے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ چل رہا ہے. دعوت اسلامی کے اس عالمی مدنی مرکز میں الحمدللہ انڈونیشین، کینیڈین، یو کے سے، یو ایس اے سے، ڈیفرنٹ ادر کنٹریز سے لوگ یہاں پر اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. دیکھ کر جذبہ ملتا ہے کہ جب یہ لوگ جن کی یہ زبان بھی نہیں ہے پھر بھی یہ ادھر آ کر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں،
تو اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، عالمی مدنی مرکز دیا ہے، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنا بھرپور انپٹ ڈالیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے یہ ڈاکٹر مجلس شعبہ تعلیم بنائی اور پڑھے لکھے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ ہوا۔ اپنا دنیاوی ورژن تو اپڈیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن دینی ورژن ان کا اپڈیٹ نہیں ہو رہا۔ ہمیں 10 سال پہلے بھی صرف نماز آتی تھی اور نماز کا ترجمہ نہیں آتا تھا، لیکن الحمدللہ اس اعتکاف میں آئے ہیں تو نماز کا ترجمہ سننے کا موقع بھی مل رہا ہے، نماز کا ترجمہ یاد رکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ میرا نام کامران عالم ہے، میں باب المدینہ سے بلونگ کرتا ہوں اور میں NAD یونیورسٹی سے انجینئرنگ کیا ہے۔ ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں میرا یہ تیسرا اعتکاف ہے۔ بیسک وجہ یہ ہے کہ ہر کام یہاں پہ خاص طور پر فیضان مدینہ ہر چیز کے لیے رولس اینڈ ریگولیشن ہے۔ دعا بھی ایسی ہوتی ہے کہ بس دل سے رونا نکل رہا ہوتا ہے کہ دل سے بندہ کیا کرے، کہاں آئیے، کتنے ہم گناہ گار لوگ، اور کس کی دربار پہ حاضری مل گئی اللہ کے کرم سے۔ بس فرسٹ ٹائم تو میں نے یہ صرف ماحول دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ماحول ہے یہاں پہ، تو میں چیزوں کو صرف آبزرو کر رہا تھا اور جو سیکھنے کو مل رہا تھا ماشاءاللہ مدنی قاعدہ بھی پڑھانے کو ملا، پڑھنے کو ملا۔ میرے لیے کافی حیرت اور بہت چیزیں دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملا۔ حیرت اس وجہ سے کہ اتنے لوگوں کو کس طرح مینیج کرنا ہے، یہ ماشاءاللہ پلاننگ وداؤٹ پلاننگ تو پاسبل نہیں، اللہ کے کرم سے ماشاءاللہ لائف میں کافی چینجنگ آئی ہے اللہ کے کرم سے۔ پہلے میں دعوت اسلامی سے بلونگ نہیں کرتا تھا، مگر جب میں فیضان مدینہ آیا تو پھر وہیں جب فرسٹ اعتکاف فیضان مدینہ میں کیا تو ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی مدنی بہار ہے، ہر چیز کے لیے ہر چیز سکھایا جاتا ہے، ہر چیز سمجھایا جاتا ہے۔ میرا نام محمد عمیر علی اتاری ہے، بیسیکلی میں IT آفیسر ہوں ایک پرائیویٹ کمپنی میں۔ جب میں یہاں آیا تو مجھے کچھ ایسی باتیں، نئی باتیں پتہ چلیں کہ میری ترجیحات ہی چینج ہو گئیں، یعنی میں نے اپنی ترجیحات کو چینج کیا اور مجھے الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہوا مجھ پہ کہ مجھے وہ باتیں پتہ چلیں کہ میں نے ترجیحات اپنی بدلیں۔ مثال کے طور پہ میں مختلف پروفیشنل کورسز کی طرف میرا رجحان ہے، کیونکہ میری فیلڈ ایسی ہے، مجھے کرنا ہوتا ہے تو، لیکن ان پروفیشنل کورسز سے قبل مجھے قرآن کی تلاوت کا علم جو ہے نا میرا مڈ پہ ہے، یعنی میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن آدھا مجھے نہیں آتا۔ میرے خیال ہے سکسیس کا گیٹ وے یہی ہے کہ پہلے قرآن کو انسان سیکھے۔ یہاں پہ اتنے رش میں اور اتنے لوگوں میں ہجوم میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو ایکچوئل جو آپ نے سیکھا ہے، جیسے آپ کو کہا گیا کہ بھئی آپ دل جوئی کیجئے، ایثار کیجئے، تو ایکچوئل میں آپ کو کسی نے دھکا لگا آپ کو، تو آپ نے اس کو ایکچوئل میں جب معاف کیا تو وہ جو آپ نے تھیوری پڑھی تھی وہ پریکٹیکل بھی ہو رہا ہے اس کا، وہ آپ کے اندر عملی طور پہ آپ ٹرانسفارم ہو رہے ہیں عملی طور پہ۔ پہلی نیت تو میری یہی ہے کہ میں قرآن پاک کو ٹھیک کروں گا، قرآن پاک جو ہے نا میرا اس کو مجھے کمپلیٹ قواعد یعنی مجھے سیکھنے تاکہ میرا تلاوت صحیح ہو جائے۔ کیریکٹر ڈیولپمنٹ یہاں پہ جو ہوئی ہے وہ چونکہ وزڈم آپ کو اکیلے کمرے میں اکیلی کتابوں سے آپ کو مل جائے گا، لیکن کیریکٹر ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو لوگوں میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب جو چیز آپ کے علم میں نہیں ہے، جب آپ علم والوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو جب وہ علم مل جاتا ہے تو آپ کو ایکچوئل میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی لائف میں امپورٹنٹ کیا ہے۔ آپ جس چیز کو اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اہم ہے، وہ دراصل اہم نہیں ہوتا۔ جب آپ علم والوں میں بیٹھتے ہیں اور عاشقان رسول میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پھر وہاں پتہ چلتا ہے کہ دراصل اہم کیا ہے، تو پھر آپ اس اہم کے پیچھے جاتے ہیں۔ اب مرشد کی جب بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تو یہ میں نے باقاعدہ محسوس بھی کیا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جس کا تعلق ایمانیات، عقائد اور بنیادی چیزوں سے تھا، اس طرح ہمیں توجہ ہی نہیں تھی، اور ہم جا رہے مستحبات اور جو دوسرے عمل ہیں یعنی کہ جو اس سے درجے میں کم ہیں اس پہ ہماری توجہ تھی، لیکن ہماری عقائد میں کچھ ایسی سوچ ہماری ایسی تھی جو کہ غلط سوچ تھی ہماری، تو وہ مرشد نے اس کی درستگی فرما دی۔ تو الحمدللہ مجھے اس چیز کا محسوس ہوا کہ واقعی اگر میں ان کی صحبت میں نہ بیٹھتا تو شاید یہ میرا پورا سال اسی سوچ میں گزرتا، جو بری سوچ تھی یا برا عقیدہ تھا اس میں گزرے۔ تو عقائد کی اصلاح، ایمانیات کی اصلاح اور کفریات سے بچنے کا ذہن بھی مرشد سے ملتا ہے۔ اللہ یوں بدلتے ہیں بدلنے والے، یوں بدلتے ہیں بدلنے والے، یوں بدلتے ہیں بدلنے والے، یوں بدلتے ہیں بدلنے والے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم ان سب کو دنیا آخرت کی خوب خوب برکت عطا فرمائے اور ہمیں آتے سال بھی ماہ رمضان کا اعتکاف عطا فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اور مدنی ماحول سے وابستگی اللہ کریم ہمیں اختیار رکھنے کی
तौफीक दे, सब मिलकर दावत इस्लामी के मदनी काम को हम आगे बढ़ाते रहें। कुछ कॉल्स लेते हैं, आइए कॉल सुनते हैं। मैं मोहम्मद आमिर बोल रहा हूँ कि मैंने मदनी मज़ाकरा जो इनका माशाल्लाह रमज़ान में कंटिन्यू चल रहा था, पहले पिछले साल तो हम लोग दूसरे उसमें देखते थे, इस दफ़ा हमने देखा तो माशाल्लाह बहुत हमें बहुत जोक आया और बहुत शौक माशाल्लाह भरा। हमारी फैमिली माशाल्लाह बड़े शौक से देख रही थी और हमें माशाल्लाह इससे बड़ी चेंजिंग भी आई हमारे अंदर माशाल्लाह। लेकिन मदनी मुज़ाकरा ये हमारा मदनी चैनल का सबसे एक्सक्लूसिव सिलसिला है, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत अमीर सुन्नत बनफ़ से खुद होते हैं, तो बात भी बड़ी मुफीद और शख्सियत भी मुफीद, तो फिर मैसेज भी मुफीद चला जाता है। माशाल्लाह इसकी अपनी बरकतें हैं। जी कॉल दें। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इत्तिकाफ़ किया है इधर अपने सरगोदा गुलज़ार मदीना मस्जिद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया है। और इसमें ऐसे है कि मुझे मेरी तो ज़िंदगी बदल गई है, मतलब बहुत बारें लूटी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब दिल करता है कि मैं तो कहता हूँ साल साल इत्तिकाफ़ हो तो बंदा इत्तिकाफ़ ही बैठा रहे। अगर मेरी उम्मत जानती कि रमज़ान क्या है तो तमन्ना करती कि सारा साल रमज़ान होता। अभी कल परसों की बात है, मैं किसी को 5 बजे होंगे, 5:05 बजे फजल भाई सुबह, मैंने किसी को कहा कि मैं बयान करता था इस टाइम पर, वो ऐसे ही वो वक्त पूरा हो रहा था, सुबह शादी होने वाली थी, तो मैंने किसी को कहा कि जल्दी करो वक्त पूरा होने वाला है। अरे कैसा वो इफ्तार और सहरी की जो है ना कि रौनक जो थी, सहरी अब भी हो सकती है, इफ्तार अब भी हो सकता है, मगर रमज़ान अब नहीं है। रमज़ान चला गया। अल्लाह में ईमान और आफियत के साथ, ज़ौक़ व शौक़ के साथ, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ एक बार फिर माह रमज़ान से मिला है। आमीन। देखने सुनने वालों के लिए याद के सिलसिले में एक ये भी मदनी इल्तिजा थी कि ये लोगों की तब्दीली, लोगों में तब्दीली लाता है ये दावत इस्लामी का इत्तिकाफ़, और लोगों की समझ में आ जाता है कि यार ये है क्या, ज़िंदगी है क्या, अंदाज़ क्या है, सुन्नतों और आदाब के साथ जीना किसे कहते हैं। तो अल्लाह करे कि हम दावत इस्लामी के इस माह रमज़ान के पूरे माह के इत्तिकाफ़ को बहुत ही अहमियत, मज़ीद अहमियत दें माशाअल्लाह। आइए और मज़ीद तासुरात देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नमान शेख है और रिसेंटली मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा मैं एज अ ट्रेनर काम करता हूँ, ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ और सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व रहता हूँ। हर चीज़ मतलब बहुत अच्छी थी, लेकिन इंसान की ज़िंदगी के 4 एक अहम हिस्से होते हैं जिसके ऊपर वो काम करता है, जिसके अंदर एक पहला रिलीजन है, हेल्थ है, एजुकेशन है और फाइनेंस है। तो मुख्तलिफ 4 चीज़ें, तो 3 चीज़ें तो चल रही थी, लेकिन जब इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाता है तो ऐसा फील आया कि थोड़ा सा दूर हम हो गए थे ना, कि मतलब उस तरह से रिलीजन से था नहीं, तो यार एक कमी महसूस हो रही थी कि रिलीजन वाला पार्ट भी मुकम्मल करना है। रमज़ान चल ही रहे थे तो एहतिकाफ़ का पहले से अचानक से मूड था नहीं कि यार एहतिकाफ़ करना है, लेकिन एक था कि यार कहीं ना कहीं जो है अल्लाह ताला से जो है अपना रिलेशन बिल्ड करना है, एक मज़हब की तरफ आना है। तो जब रमज़ान के दौरान ही एक ऐसा जहन बना कि क्यों ना एहतिकाफ़ कर लिया जाए। फिर हमने यहाँ पे जो है एहतिकाफ़ के लिए फ़ॉर्म जमा करवा दिया था और फिर अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब बनाए कि तरकीब बन गई एहतिकाफ़ में बैठने की। अब हम लोग नॉर्मली चीज़ों को जो देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम एज अ ट्रेनर काम करते हैं, तो क्रिटिकल होके भी हम चीज़ों को देखते हैं कि ये नहीं कि हर चीज़ बहुत अच्छी हर चीज़ किस तरह से। अच्छा, जब यहाँ पर आए तो तमाम पहले दिन हमने पूरा एक्सपीरियंस किया कहाँ पर क्या चीज़ चल रही है, अगर जो जदवल बना हुआ है तो वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर यहाँ पे अगर ये मदनी मुदाकरा है या निगरान शूरा का बयान होता है, इवन आज सुबह ही हम देख रहे थे, अब ये मेरा अपना ध्यान था कि क्या है कि जब सुबह जब हम फजर की नमाज़ के बाद जो हम चार शिराक का इंतज़ार करना होता है, अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो लोग सो जाएंगे, लेकिन उस दौरान एक अहम एलिमेंट उसके अंदर पुट कर दिया गया कि निगरान शूरा का बयान है, और वो लोग बड़ा एक्साइटेड होकर सुन रहे होते हैं कि इवन वो ऐसा नींद का टाइम होता है। और आज सुबह का जो एक्सपीरियंस था, आवाम इतनी एक्साइटेड थी, मेरी समझ नहीं आ रहा था कि यार वो वक्त जब इंसान सोने के लिए जा रहा होता है, लोग खड़े होकर निगरान शूरा का बयान सुन रहे थे। अच्छा, इसके अंदर जो लर्निंग मेरा जो पार्ट रहा, काफ़ी चीज़ें पहले से सीखी हुई थी क्योंकि दावत इस्लामी के साथ ऑफ एंड ऑन हमारा कनेक्शन रहा है, तो अक्सर चीज़ें सीखी हुई थी। लेकिन क्या होता है, जब आप दूरी अख्तियार करते हैं तो आपके जहन से स्किप हो जाती हैं, तो वो तमाम चीज़ें दोबारा सीखने का मौका मिला कि तमाम चीज़ें इंसान देखता है, अच्छा यार ये तो बड़ी अहम चीज़ थी और ये मैं इसको स्किप किया हुआ था। अगर अमीर अहले सुन्नत का अगर आप मदनी मुदाकरा देखेंगे, बड़ी चीज़ें तो अगर आप हटा दें, छोटी चीज़ें जो होती हैं
وہ آپ کا جہاں دھیان بھی نہیں جا رہا ہوتا، وہ کوئی سوال ایسا آتا ہے آپ کہتے ہیں یار یہ تو ایک اہم پارٹ تھا اور میں نے اتنا مس کیا ہوا تھا، جیسے عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کا مسئلہ وہ مجھے نہیں معلوم تھا. جب وہ دیکھا اچھا نارملی ہم لوگ ذہن میں کہ عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنی ہے پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی نہ کسی نے روکا نہ کبھی کسی نے سمجھایا. اس دن مدنی مذاکرے میں جب سوال ہوا یہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا تو وہ ایک نئی چیز سیکھنے کا ملا. اچھا نگران شورا کا بیان اگر ہم اپنی فیلڈ سے لنک کریں تو ہم لوگ معاشرے کے مسائل کے اوپر بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اب نگران شورا کا جو بیان کا انداز ہے، کمیونیکیشن اسٹائل بہت اچھا ہے. جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سن رہے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا بیان کر ہم سنیں گے اور چلے آئیں گے. ہر فرد واحد کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے مجھ سے کمیونیکیٹ ہو رہا ہے، مجھ سے بات کی جا رہی ہے، مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے. تو وہ جو نگران شورا کا انداز ہے اور پھر وہ جو موضوع منتخب کرتے ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے تو میری زندگی کا موضوع ہے، مجھے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو نگران شورا کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ بہترین قسم کے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یار یہ معاشرے کے اندر اسی چیز کی کمی اور اسی چیز کو پورا کرنا چاہیے. تو یہ اخلاقیات ایک اہم پارٹ ہے ہمارے معاشرے کا، جو نارملی ہم اگر اپنی لائف کے اندر دیکھیں ایجوکیشن کے اندر یہ نہیں بتایا جا رہا ہوتا. وہاں تو ایک سلیبس ہے، اس سلیبس کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، زیادہ نمبر لے لیا کامیاب ہو گئے، لیکن اس چیز کو اخلاقیات والے درس کو بڑا مس کر دیا گیا ہے. تو وہاں پر یہ نگران شورا ایک بڑا ایک سمجھ لیں مشن لے کے چل رہے ہیں کہ اس چیز کو پورا کرنا ہے. یہاں پر میں ایک چھوٹا سا پارٹ ایڈ کر دوں کہ ہم لوگ جو ٹریننگز کنڈکٹ کرتے ہیں اس کے جو میجر پارٹ ہیں وہ پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے، سوشل ایکشن پروجیکٹ ہیں، لیڈرشپ اسکلس ہے، اس کے اوپر ہم ٹریننگ کنڈکٹ کرتے ہیں. اچھا ہمیں ایسا لگتا تھا یہ تو دنیاوی پارٹ ہے نا، کہ مطلب یہ دین کی چیزیں الگ اور یہ دنیاوی پارٹ الگ ہے. لیکن اب جو نگران شورا کے اور جو امیر اہل سنت کے جو ہم بیانات سنتے ہیں یار یہی تو ہم کام کر رہے ہیں، کیوں نہ اگر ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں تو ہمیں ثواب بھی ملنے لگے گا اور ہمارا جو ہے دنیاوی جو ہم کام کر رہے ہیں اسی کے اندر ہم ثواب کا پہلو لا سکتے ہیں. اور پھر وہ چیزیں جو یہاں پر بتائیں یار اگر ہم ٹریننگ کے اندر یہ ایڈ کر لیں تو وہی پارٹ جو ہم لانا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کے اندر ہمارے اندر ایڈ ہونا چاہیے. جیسے نگران شورا کے جو میں نے بتایا کہ یہ جو معاشرتی مسائل کے اوپر بات ہوتے ہیں تو ہم سوشل ایکشن پروجیکٹ پر ہم بات کرتے ہیں تو ہم معاشرتی مسائل کے اوپر ہی بات کرتے ہیں، لیکن جو مسائل نگران شورا نے آئیڈینٹیفائی کیا اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا تھا. تو لیکن ہے تو معاشرے کا مسئلہ تو اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. تو میرا یہ ذہن بنا ہے کہ یار ان مسائل کے اوپر بھی انشاءاللہ اب میں کام کروں گا اور انہی کو جو ہمارا یہ پیغام ہے اس کو آگے انشاءاللہ پروموٹ کروں گا. اعتکاف کے اندر جو پیس آف مائنڈ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ یہاں پر آ جائیں. یہاں پر آپ آئیں گے تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ خود بخود سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی یہ تو مجھے سیکھنا ہی سیکھنا نہیں، آپ یہاں پر بالکل ریلیکس اور نارمل ہو کر آئیں. آپ کے اندر سمجھ لیں کہ سافٹ ویئر انسٹال ہونا خود بخود شروع ہو جائے گا، آپ کے اندر چیزیں آنے لگ جاتی ہیں، آپ کو فیل ہونے لگتا ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں یار میں اکیلا ہی کیوں، جو میرے ساتھ لنک کرتے ہوئے میرے دوست ہیں، احباب ہیں، فیملی ممبرس ہیں تو وہ اس چیز سے استفادہ حاصل کیوں نہ کریں. تو ان کو بھی یہاں پر آنا چاہیے. تو دوران اعتکافی مجھے پتہ چلا کہ رات میں بھی عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ جامعہ میں درس نظامی کا کورس کروا رہے ہیں. تو میں اپنا شیڈیول سیٹ کر رہا تھا کہ اگر میرا شیڈیول سیٹ ہو جاتا ہے تو 2 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہیں تو انشاءاللہ فرائض علوم کا میرا ذہن ہے کیونکہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. ہم بہت ساری چیزیں کر لیں صحیح ہے، زندگی کا 4 میں سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن اگر آپ کی نمازیں صحیح نہیں ہیں تو فائدہ ان تمام چیزوں کا آپ کا غسل، آپ کا وضو، یا اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے، طلاق کے مسائل ہیں یا زکوٰۃ کے مسائل ہیں، تمام چیزیں دیکھنی ہیں. تو اگر یہ تمام چیزیں اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو پھر فائدہ آپ نے ایم فل کر لیا ہو، آپ پی ایچ ڈی کی طرف جا رہے ہیں، جب آپ کو قبر میں جا کے آپ کے جوابات کی تیاری نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کا فائدہ نہیں ہے. تو میرا ایک ذہن بن رہا ہے کہ دعا کریں کہ اگر میرا شیڈیول سیٹ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ میں درس نظامی جو رات والا ہے وہ کروں گا انشاءاللہ. میرا نام ایاز ہے اور میں بیسکلی ایک انجینئر ہوں. ماسٹرز کیا ہوں میں نے میکینیکل انجینئرنگ میں. ذہن تھا کہ اس دفعہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اس دفعہ جا کے اعتکاف کرنا تاکہ نیکیوں میں استقامت ملے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ 5 نمازوں میں استقامت ملتی ہے. اس پرفتن دور میں ایک اسلام بھائی کا ذہن بن جائے کہ میں اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یعنی آ کے گزاروں تو یہ ایک یعنی بہت بڑی برکت ہے، بہار ہے کہ اتنی دور سے اسلام بھائی ٹریول کر کے آتے ہیں، ان کا ذہن بن جاتا ہے. مجھے جو ایک یعنی کہ ادھر ایک پازیٹیو چیز لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ صفائی کا بہت اچھا نظام ہے. مطلب افطاری ہوتی ہے، سحری ہوتی ہے، اس کے بعد یعنی کہ جب ختم ہو جاتی نماز کا ٹائم فوراً نہیں ہوتے اور اتنی جلدی سب کچھ مینیج ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے کہ یعنی دل خوش ہوتا ہے. جی امیر اہل سنت کی مدنی مذاکروں سے علم دین الحمدللہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور سب سے یعنی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ چیز یعنی سمجھ آتی ہے. میرا نام محمد طفیل اتاری، پنجاب بہاولپور سے تشریف لایا. پروفیشنلی میں ڈاکٹر ہوں. ایم بی بی ایس کے بعد میں نے پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنسی بھی کی ہوئی ہے. پہلی دفعہ میں نے فیضان سنت پڑھی جو محبت بڑھنے کا سبب پیدا ہوئی.
میں نے فیضان سنت پڑھی تو میں نے کہا یہ تو وہی چیز ہے جو صوفیہ کی کتابوں میں گھر میں اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن یہ جو احتیاط ہے، یہ تقوی ہے، یہ تو کہیں نظر نہیں آیا. تو وہ فیضان سنت پڑھنا اس محبت کا سبب بنا. جو مجھے چیز ملی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ بازو نہ ماریں. دعوت اسلامی وہ کشتی ہے، اس میں آ جائیں، آپ یہاں سکون سے بیٹھے رہیں. یہ کشتی جہاں جائے گی آپ بھی وہیں پہنچ جائیں گے. ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، یہ تو دعوت اسلامی کے احسان ہیں، مہربانیاں ہیں کہ ہمیں ہر چیز بنی بنائی مل رہی ہے، بس ہم جو ہے نا اس کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. باپا جانی ہمارے لیے اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے اس زمانے میں، اس پرفتن دور میں. کوئی ان جیسا نہیں دیکھا. وہ روتے ہیں تو ہم ان کو دیکھ کے رونا شروع کر دیتے. اب ہمیں رمضان کا کیا پتا کہ کیا چیز ہے، کس کو بابا الوداع کر رہے ہیں. ہم دیکھا دیکھی کرتے ہیں. پہلے اس چیز کی بھی سمجھ نہیں تھی، اب اس چیز کی بھی سمجھ آ گئی ہے کہ دیکھا دیکھی ہی سب کچھ ہوتی ہے. اگر آپ کی آنکھیں نہیں ہیں تو آپ اس لاٹھی کو ہی سب کچھ سمجھیں جس کے سہارے جا رہے ہیں. میرا نام محمد سعد الحسن ہے اور میں نے اقرا یونیورسٹی سے MBA کیا ہے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. ہم دنیاوی تعلیم کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرتے ہیں تو ایک ڈگری لے کے وہاں سے نکلتے ہیں. اسی طرح دینی تعلیم کے لیے بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد ماشاءاللہ سے کہ یہاں پہ یہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ ملا مجھے. یہاں پہ بھی مجھے وہی ایک فیلنگ ملی کہ میں ایک انسٹیٹیوٹ میں آ گیا ہوں کہ جہاں سے میں آج ایک کریش کورس کر رہا ہوں. 10 دن کا کریش کورس مجھ سے کروایا جا رہا ہے کہ جو میں سوچ کے نہیں آیا تھا. لیکن میری تمنا تھی کہ میں کہیں ایسی جگہ جاؤں کہ جہاں سے مجھے اس طرح کی یہ قرب، اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جو کہ اعتکاف کا مقصد ہے، اور میری دینی اصلاح بھی ہو. لیکن یہاں تو میں آیا تو یہاں تو مجھے الحمدللہ رب العالمین کہ دین اسلام کی جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، جو فقہ ہے، جو شریعہ ہے، اس کی میری بہت اصلاح ہوئی ہے جو کہ میں نے نہیں سوچی تھی. یہ بات یہ میری ایکسپیکٹیشن سے بیونڈ ایکسپیکٹیشن ہے. میں کہوں گا آپ سے کہ بہت ہی ہائی لیول آف تعلیم ہے، اس کا معیار جو ہے وہ میری ایکسپیکٹیشن سے بہت ہائی لیول رہا یہاں پہ ایکسپیرینس. اور میں کہوں گا کہ یہاں پہ لوگوں کو چاہیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجیں، کیونکہ یہاں پہ جو دینی اصلاح ہو رہی ہے یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے کہ جہاں پہ آپ کو ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھے پڑھے لکھے اور مبلغین کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو جو اللہ کا فیض اور اللہ کے حبیب کا جو فیض ہے وہ تو مل رہا ہے، ساتھ میں آپ کی دینی اصلاح جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہاں سے دین کی باقاعدہ ایک تعلیم کا ایک کریش ڈگری ایک اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے وہ یہاں سے کہ ماشاءاللہ میں نے یہاں سے اس انسٹیٹیوٹ سے جو ہے یہ فقہ اور شریعہ اور جتنے معاملات ہیں جو آپ کی زندگی کے جو روزمرہ کے اور آپ کے نماز کے روزمرہ کے اور جتنے آپ کے کاروبار کے آپ کے ہر آپ کی زندگی کے ہر پہلو کے مسائل ہیں، اس کا یہ ایک حل ہے. دعوت اسلامی کا جو یہ ادارہ ہے یہ تمام مسئلوں کا مجموعی طور پہ ایک حل یہ ہے، پلیٹ فارم ہے الحمدللہ رب العالمین. اور میں آج ماشاءاللہ بہت ہی فیض حاصل کر کے جا رہا ہوں یہاں سے. اور الحمدللہ اخلاقیات پہ جتنا انہوں نے ابھی ہمیں لیکچرز دیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں کہ پہلے تو اخلاقیات کے اندر آپ نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو مولڈ کرنا اس ماحول کے اندر، اس کے اندر آنا ہے. اس کے بعد آپ جب دین کی تعلیم کے لیے جائیں گے تو لوگ آپ کی بات کو سنیں گے، آپ کی بات پہ عمل کریں گے. آپ اپنے گھر کے ماحول کو بدل سکتے ہیں، آپ اپنے دفاتر کے ماحول کو میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ایک مثال بن سکتے ہیں آپ. اور میں تو یہ بڑا خوشی مجھے اس چیز کی اور ہو رہی ہے ماشاءاللہ کہ نوجوان آج کے ماشاءاللہ یونیورسٹی کے گریجویٹس میں نے آج دیکھے، NED کے مختلف یونیورسٹیز کے یہاں پہ ماشاءاللہ آئے، اور بہت ساری یونیورسٹیز سے میں نے دیکھا ماشاءاللہ کہ آج کی نوجوان نسل کو یہ پلیٹ فارم ملا، اور یہ بالکل صحیح پلیٹ فارم مل گیا ہے ان کو. تو آج میں ان کو میسج دوں گا کہ چاہے وہ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو، وہ اپنے وہاں کے جتنے پڑھتے ہیں بچے وہ یہاں پر آئیں، اس پلیٹ فارم پہ آئیں اور آ کر کے اس ماحول کے اندر کچھ وقت گزاریں، یہاں کے لوگوں سے ملیں، مبلغان سے ملیں. اور اگر اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آ کے اعتکاف کریں. سامان ملا عید کا جب اعلان ملا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا